بلدیاتی نظام. مجھے ایک بات بتائیے کہ بورے والا سے منتخب ہونے والا ایم این اے یا ایم پی اے، اس کی کوٹھی تو ہوتی ہے لاہور کے ڈیفنس فیز 8 کے اندر. دادو یا 7 سے منتخب ہوتا ہے ایم این اے ایم پی اے، رہتا ہے وہ کلفٹن کراچی کے بنگلے کے اندر. منتخب ہوتا ہے وہ سوابی سے یا مردان سے، رہتا ہے وہ اسلام آباد میں F11 کے اندر. ان لوگوں کو آپ کے اور میرے مسائل کا کیا معلوم؟ صرف ووٹ دیکھنے کے لیے، یہ فصلی بٹیروں کی طرح ووٹ لینے کے لیے آپ کے اور ہمارے سامنے آتے ہیں. جب تک آپ بلدیاتی نظام کی بحالی کی طرف نہیں جائیں گے، اور بلدیاتی نظام کا مطلب میں نے بات کہی، لوگوں نے مذاق بنایا کہ آپ کا بلدیاتی منتخب نمائندہ وزیر اعظم اور صدر سے زیادہ طاقتور ہو. انہوں نے کہا جی برابر نہیں، اس سے زیادہ طاقتور دنیا بھر میں ہوتا ہے. کسی کی مجال نہیں ہے کسی وزیر اعظم کی برطانیہ کے کہ وہ لندن کے میئر کو بتائے کہ لندن شہر کے فیصلے کیسے کرنے ہیں. امریکہ کے پریزیڈنٹ کی جرات نہیں ہے کہ وہ زہران ممدانی کو بتائے کہ نیو یارک کا جو ٹرانسپورٹ کا فیصلہ ہے، ڈیولپمنٹ کا فیصلہ ہے، لوکل ٹیکسیشن کا فیصلہ ہے، سرکاری اسپتالوں کا، تعلیمی اداروں کا فیصلہ ہے، وہ میئر کی ذمہ داری ہے، لوکل منتخب نمائندے کی ذمہ داری ہے. اور ہمارے یہاں کیوں نہیں ہونے دیا گیا کہ اگر آپ میں سے کوئی گلی محلے کا میئر، ناظم، چیئرمین یا کونسلر منتخب ہو گیا اور آپ کے پاس یہ مکمل اختیار ہوا کہ ٹیکسیشن کے فیصلے بھی آپ کر سکیں، سارا ٹیکس بھی سارا پہلے آپ کے پاس آئے، ڈیولپمنٹ، سڑکیں، نالیاں، پل یہ بھی آپ بنا سکیں، سرکاری جو اسپتال ہے وہ بھی آپ کے زیر اختیار ہوں، سرکاری جو سکول ہے ان کی حالت بھی آپ بہتر کر سکیں، ٹرانسپورٹ کے فیصلے بھی آپ کر سکیں. اگر گلی محلے کے مڈل کلاس آدمی نے، عام آدمی نے منتخب ہو کے یہ سارے کام کرنا شروع کر دیے، تو پھر یہ سرداروں، وڈیروں، مخدوموں، ان کے ڈیروں پہ کون جائے گا کام کروانے کے لیے؟ ان کے ڈیروں پر کوئی نہیں جائے گا. تو یہ جو ہمارے لیڈر جن کی تصویریں لگتی ہیں پانی کی بوتلوں کے اوپر بھی اور کھانے کے ڈبوں کے اوپر بھی، یہ فوٹو کوئی کیوں لگائے گا؟ پھر ان لیڈروں کو جیوے یا آبے کون کہے گا؟ آج تک جھوٹے فڈیے جمہوریت کے چیمپئن، ان میں سے کسی ایک کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ پاکستان میں حقیقی طور پر بلدیاتی نظام کو فعال یا مستحکم کر سکے. آج بتائیں نا، آج لاہور کا جینون حقیقی میئر منتخب ہو جائے اور وہ سارے کام کر سکتا ہو، اس کے زیر اختیار پولیس بھی ہو، سڑکیں بھی وہ بنا سکتا ہو، اس کے پاس فنڈ بھی ہو، وہ اسپتال بھی ٹھیک کرنے کی پوزیشن میں ہو، وہ تعلیمی اداروں کو بھی ٹھیک کرے، تو پھر مریم نواز صاحبہ کو جیوے اور آوے کون کہے گا؟ کوئی پولیٹیکل پارٹی جان بوجھ کر بلدیاتی نظام کو آج تک کسی نے مضبوط نہیں کیا، اس لیے کہ یہ خود اور پھر ان کے نیچے جو وڈیرے اور سردار ہیں، ان کی سرداری اور بادشاہی ختم ہو جائے گی. نہ کوئی ملکہ عالیہ چاہتی ہے کہ حقیقی بلدیاتی نظام آئے، نہ کوئی شہنشاہ معظم، بادشاہ معظم چاہتا ہے. اس ملک میں فوجی ڈکٹیٹروں نے چونکہ انسیکیور نہیں تھے، انہوں نے بلدیاتی نظام کی کوشش کی، لیکن یہ جو سو کالڈ ہمارے جمہوری لیڈر ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بلدیاتی نظام کی جد و جہد کیے بغیر ہماری یہ تحریک ادھوری ہوگی. ہم ملک کے ہر محلے میں، ہر گلی میں عام آدمی کو، مڈل کلاس لوگوں کو اتنا امپاور کرنا چاہتے ہیں جیسے دنیا بھر میں کاؤنسلز اور بوروز ہوتی ہیں، برطانیہ میں میونسپیلٹیز اور کاؤنٹیز ہیں، امریکہ میں، کہ ہر فیصلہ گلی اور محلے کا آپ کے اختیار میں ہو. ہر ٹیکس جو ہے وہ ڈائریکٹ آپ کے پاس آئے، آپ خرچ کریں، آپ لگائیں، اور روتے نہ رہے بیچارے ہمارے کاؤنسلر اور چیئرمین منتخب ہو کے جناب کہ ہمیں تو فنڈ ہی نہیں ملے، ہمیں تو جناب کوئی اختیار ہی نہیں ملا. تو جس وقت آپ حقیقی معنوں میں صحیح بلدیاتی نظام پاکستان میں متعارف کروائیں گے، یقین جانے عام آدمی امپاور ہوگا. تو گلی محلے میں بھی عام آدمی امپاورڈ ہو، پولیٹیکل پارٹی میں بھی عام آدمی کے پاس برابر کا موقع ہو کہ وہ پارٹی کا چیئرمین بن سکتا ہو، اور اللہ کرے ایوان وزیر اعظم میں بھی اس ملک کا ایک عام آدمی اور مڈل کلاس کا نوجوان اپنی قابلیت کی بنیاد پر، اس لیے نہیں کہ فلانا میری چاپلوسی بڑی کرتا ہے، جی میرا لیڈر، میرا قائد کہتا رہے، اور اس بنیاد پر آپ اسے آگے لے آئیں. دوسری بات طلبہ تنظیموں کے حوالے سے میں نے عرض کیا، وہ بہت ضروری. ہم 3 بنیادی باتیں کرتے ہیں. سیاسی جماعتوں کے اپنے اندر جمہوریت ہونی چاہیے، طلبہ تنظیموں کو بحال ہونا چاہیے. وہ طلبہ تنظیمیں نہیں جن سے آپ اور میں خوف کھاتے ہیں، وہ ایم ایس ایف اور پی ایس ایف کے دور میں کہ جس میں جناب صرف اسلحہ کلچر تھا اور وہ ہم نے اپنے ارد گرد دیکھا. طلبہ یونینز جو دنیا بھر میں ہوتی ہیں وہ پولیٹیکل پارٹیوں کے ونگ نہیں ہوتی. یہاں تو بدقسمتی سے ہمارے ان پولیٹیکل ڈکٹیٹرز نے سیاسی پولیٹیکل ونگز بنا لیے طلبہ تنظیموں کو اور جو اسٹوڈنٹس یونینز تھیں. ہم جینون حقیقی طلبہ کے مسائل کی جد و جہد کرنے والی غیر سیاسی پولیٹیکل، جن کا کوئی تعلق سیاسی جماعتوں سے نہ ہو، پولیٹیکل ونگز نہ ہو پولیٹیکل پارٹیوں کے، ہم ایسی طلبہ تنظیموں کی بات کر رہے ہیں جو ساری دنیا میں ایگزسٹ